بعد پھر ہم انشاءاللہ قیاس پر آتے ہیں۔ ابتدائی طور پر تو اصول فقہ میں اس علم کی تعریفات ہوتی ہیں کہ اصول کا کیا مطلب ہے، فقہ سے کیا مراد ہے، اور جب ان دونوں کو ملا کے اصول الفقہ تو اس کا کیا مطلب بنے گا۔ پھر اس علم کی کچھ تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ یہ شروع کب سے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے تھا، کس شکل میں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس امام نے جو ہے اس کو مدون کیا، کتاب کی شکل میں تحریر کیا، پھر یہ علم لیا کہاں سے جاتا ہے، کون کون سے اس کے مصادر ہیں، یہ بھی اصول فقہ میں بیان ہوتا ہے۔ پھر آگے بحث آتی ہے حکم شرعی کی، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شرعی حکم ہے تو حکم سے کیا مراد ہے، اور شرعی حکم کیا ہوتا ہے، اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اس کو بھی علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حکم تکلیفی اور دوسرا حکم وضعی۔ حکم تکلیفی عموماً 5 اور بعض مذاہب میں 7 بیان کیے جاتے ہیں، جیسے واجب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، حرام ہے۔ پھر احناف جو ہیں فرض اور تحریم تنزیہی کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ پھر آگے حکم وضعی کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مکلف کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ مکلف کون ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ پھر آگے ابواب ہوتا ہے ادلہ شرعیہ کا، کہ فقہ کی جو ادلہ ہیں وہ کون کون سی ہیں، جیسے مثلاً کتاب ہے قرآن، اس کی تفصیل ہے، پھر سنت کی تفصیل ہے، پھر اجماع کے بارے میں ہے کہ اجماع کیا چیز ہے، پھر اس میں علماء کا اختلاف، کیا اجماع حجت شرعی ہے یا نہیں ہے۔ پھر ترتیب میں قیاس چوتھے نمبر پر آتا ہے ادلہ شرعیہ میں، کتاب، سنت، اجماع، اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ پھر قیاس کے بعد دیگر کچھ ادلہ ہیں جس میں اختلاف زیادہ ہے، جیسے مثلاً قول صحابی ہے، کیا وہ حجت ہے یا نہیں۔ پھر شرع من قبلنا، ہمارے سے پہلے جو شریعتیں تھی کیا وہ ہمارے لیے حجت ہیں، نہیں ہیں۔ پھر استحسان ہے، استصحاب ہے، استصلاح ہے، سد الذرائع ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ادلہ ہیں، ادلہ شرعیہ۔ اس میں کچھ ادلہ متفق علیہ ہیں جس میں سب مانتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، کچھ ادلہ جو ہیں مختلف ہیں۔ پھر ہر دلیل میں اختلاف کی نوعیت الگ الگ ہے، کچھ ادلہ ایسی ہیں کہ جن میں جمہور ایک طرف ہیں اور دیگر فقہاء ایک طرف ہیں، کچھ ادلہ ایسے ہیں کہ جس میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ پھر ادلہ کی بحث کے بعد آتی ہے بحث اصول فقہ میں دلالت الالفاظ کی، کہ یہ جو قواعد ہم لیتے ہیں یا احکام کا استنباط کرتے ہیں، یہ ہم الفاظ شریعت سے کرتے ہیں۔ اب الفاظ کو ہم نے کیسے ان سے استدلال کرنا ہے، مثلاً جیسے امر ہے، امر کے صیغے کون سے ہیں، اس کی بحث بھی اصول فقہ میں ہے۔ نہیں ہے، نہیں کے صیغے کون سے ہیں۔ پھر مطلق ہے، مقید ہے، عام ہے، خاص ہے۔ الغرض یہ ہے کہ پھر مفہوم موافقہ، مخالفہ، یہ سب الفاظ ہیں، ان کی اپنی دلالات ہیں۔ ان دلالات کی شریعت میں کیا حیثیت، یہ بحث بھی اصول فقہ میں ہے۔ پھر آخر میں جو ہے ایک باب ہوتا ہے
التعارض و طرق دفعہ، جو ادلہ آپ کے پاس ہیں ان ادلہ میں کہیں پر اگر تعارض آ جائے، آپس میں ٹکراؤ آ جائے، تو پھر آپ اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ بھی اصول فقہ کی بحث ہے۔ پھر پانچواں باب اجتہاد کا، مجتہد کون ہے، اس کی شرائط کون سی ہیں، کون سے مسائل ایسے ہیں جس میں اجتہاد ممکن ہے، کون سے مسائل ایسے ہیں جس میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آخری باب جو ہے وہ تقلید کا بیان کیا جاتا ہے کہ تقلید کیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس کے لیے ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اصول فقہ کے مباحث کا۔ اب ہم آتے ہیں، صرف جو ہمارا مقصود ہے مبحث وہ ہے قیاس۔ قیاس میں آپ کے پاس یہاں لکھا ہے کہ القیاس فی اللغہ التقدیر، یقال قاس الطبیب الجرح اذا قدر عمقہ، کہ لغتاً قیاس کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ تقدیر کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے اندازہ لگانا اور دوسرا ہوتا ہے پیمائش کرنا۔ کہتے ہیں یقال، یہ کہا جاتا ہے کہ مثال دی جاتی ہے قاس الطبیب الجرح، کہ طبیب نے، ڈاکٹر نے کسی زخم کا یا کسی زخم کی پیمائش کی، اذا قدر عمقہ، جب وہ اس کی گہرائی کا اندازہ لگاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ زخم کتنا گہرا ہے۔ وقاس البزاز القماش، بزاز کہتے ہیں جو کپڑے کا تاجر ہوتا ہے اسے بزاز کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کپڑے کے تاجر بزاز نے کپڑے کی پیمائش کی، اذا قدرہ بالمتر، جب وہ میٹر کے ساتھ اس کی پیمائش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ عربی میں قیاس استعمال ہوتا ہے۔ تو قیاس کا یہ پہلا معنی یہ کہ پیمائش کرنا، اندازہ لگانا۔ دوسرا معنی ہے یطلق علی المساوات بین الشیئین، کہ دونوں چیزوں کے درمیان مساوات بیان کرنے کے لیے بھی لفظ قیاس استعمال ہوتا ہے۔ کما یقال فلان لا یقاس بفلان، ای لا یساوی بہ، کہ فلاں شخص جو ہے فلاں کا ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ ایک اور معنی بھی جو کہ مساوات کے قریب قریب ہے، علماء نے بیان کیا ہے التمثیل۔ جیسے عربی میں عموماً مثال دی جاتی ہے کہ لا یقاس اللہ بخلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا یمثل اللہ بخلقہ، کہ اللہ کی جو مثال وہ مخلوق کی کو دیکھ کر نہیں دی جا سکتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لغت میں قیاس کے کتنے معنی ہوئے؟ تین، التقدیر، اور تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ اندازہ لگانا یا پیمائش کرنا، اور دوسرا مساوات یعنی برابری، اور تیسرا معنی ہے تمثیل۔ اب اصطلاح میں آتے ہیں قیاس سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کان المتقدمون یطلقون اسم القیاس علی الاجتہاد مطلقا، جو متقدم علماء تھے، یعنی کہ امام شافعی وغیرہ جو کہ علم اصول فقہ کے مدون ہیں، جنہوں نے یہ علم اصول فقہ کو ایک کتابی شکل میں، ایک تدوین کی شکل میں تحریر کیا،
ان کے نزدیک قیاس کا معنی بہت وسیع تھا، اس میں دلیل کو بھی وہ قیاس کہتے تھے۔ مثلا امام شافعی کا ایک قول ہے، کہتے ہیں الاجتہاد ابدا لا یکون الا علی طلب شیء وطلب الشیء لا یکون الا بالدلائل والدلائل ہی القیاس۔ محل الشاہد یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کہا کہ دلائل ہی قیاس ہیں، تو دلیل کو بھی وہ قیاس کے معنی میں لیتے تھے۔ اس طرح ایک فرع کو اصل کے ساتھ ملانا، اس کو بھی قیاس کے معنی میں لیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اگر مسئلے کی وضاحت بیان کی ہے تو اس کے لیے بھی وہ لفظ قیاس ہی استعمال کرتے تھے۔ الغرض یہ ہے کہ قیاس کا معنی متقدم علماء کے نزدیک انتہائی وسیع معنی تھا، لیکن جیسے جیسے یہ علم مدون ہوتا گیا، اس کے الگ سے قواعد اصطلاحات بنتی گئی، تو پھر متاخرین کے نزدیک قیاس صرف ایک معنی میں محدود ہو گیا، اور وہ ہے الحاق فرع باصل، کسی فرع کو اصل کے ساتھ ملانا۔ جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ قیاس کے جو 4 بنیادی ارکان ہیں، اصل ہوتا ہے، فرع ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے اور علت ہوتی ہے۔ یہ قیاس کے بنیادی 4 ارکان ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ فرع سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک مسئلہ ہے، اس کا حکم آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل بھی آپ کو نہیں مل رہی، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، ظاہری دلیل۔ آپ کے سامنے مسئلہ پیش آ گیا، اب آپ اس کا حکم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ مثال کے طور پہ خمر ہے، یعنی کہ شراب ہے، اب شراب کے بارے میں تو نص آ گئی کہ شراب حرام ہے، لیکن شراب کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نشے پر مشتمل ہیں، یا مثال کے طور پہ ربا، اگر سود ہم دیکھتے ہیں تو اب سود کی جو اجناس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں، وہ 6 ہیں۔ اب کیا ان 6 اجناس کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی سود کا اجرا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے چاول ہیں، چاول جن سے منصوص علیہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 جنس اجناس بتائی ہیں کہ ان میں سود جاری ہوگا، ان میں چاول نہیں ہے، مکئی نہیں ہے، دیگر جو دالیں وغیرہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ منصوص علیہ نہیں ہے۔ پھر دھاتوں میں سونا اور چاندی ہے، اس کے علاوہ دیگر ڈائمنڈ ہو گیا، دیگر جو دھاتیں ان کا ذکر نہیں ہے، پیتل کا نہیں ہے، لوہے کا نہیں ہے۔ تو اب ان چیزوں کا جن کا بیان نہیں ہے نص کے اندر، مکئی ہو گئی، چاول ہو گئے، سونے چاندی کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں، کیا ان کا تبادلہ ہم جیسے مرضی چاہیں کریں؟ اب گندم کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 1 کلو کے بدلے میں 1 کلو، کیلن بکیل ویدن بید، نقد لینا ہے اور ہاتھ کے ہاتھ لینا ہے اور برابر لینا ہے۔ اب چاول کا جب ہم تبادلہ کرنا چاہتے تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ 1 کلو چاول دیں اور 2 کلو لے لیں؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ مثلا 1 ٹوٹا چاول ہے، اس کی قیمت ہے ہمارے ہاں مثلا 40-50 روپے کلو، 60 روپے کلو۔ ایک بہترین نسل کا باسمتی چاول ہے، اس کی قیمت ہمارے پاس 200 روپے۔ تو 50 روپے کلو والا چاول ہم 1 کلو دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں باسمتی چاول جو 200 روپے کلو ہے وہ ہم 1 کلو دے کے 4 کلو ہم ٹوٹا چاول لے لیتے ہیں کسی سے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ 200 روپے کلو 1 کلو ہے،
یہ 50 روپے کلو ہے، تو مطلب یہ اس کے 4 کلو کٹھے ہوں گے تو 200 ہوں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے یا نہیں یا مشائخ؟ جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ جی چاول تو جنس منصوص علیہ ہے ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں قیاس کریں گے، اور جو قیاس کا قائل نہیں ہے اس کے نزدیک آپ 1 کلو 3 کلو دے دیں اور 1 کلو لے لیں۔ یا مثلا روپیہ پیسہ ہے ہمارے پاس، نقدی ہے، اب نقدی میں جو منصوص علیہ اجناس ہیں صرف سونا اور چاندی ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة یدن بید ومثلا بمثل، سونا اور چاندی ہے۔ اب روپے پیسے کا تو ذکر نہیں ہے نص میں، تو کیا ہم 1000 روپے دے کے قرض کسی کو، اس سے کہیں 1 مہینے بعد مجھے 1500 آپ نے واپس کرنے؟ کیوں 1500 واپس کرنے؟ اس وجہ سے کہ یہ جنس تو ربوی جنس ہے نہیں پیسہ۔ تو جو قیاس کا قائل نہیں ہے آدمی، اس کے نزدیک 1000 روپے دو اور مہینے بعد 1500 روپے لے لو، کیونکہ اس کے نزدیک روپیہ پیسہ جو ہے جنس منصوص علیہ نہیں ہے، بلکہ ربا صرف محصور ہے 6 اجناس میں، 6 اجناس میں۔ تو یہ مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ قیاس کی ضرورت پڑتی ہے انتہائی زیادہ، خاص طور پہ جو نئے چیزیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کا حکم معلوم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو قیاس کے قواعد پتہ ہوں۔ تو اس میں 4 فرع ہوتا ہے۔ فرع مثلا ہمارے پاس ابھی چاول ہے، یہ منصوص علیہ نہیں، یہ فرع ہے، اس کو ہم نے الحاق کرنا ہے کسی ایک اصل کے ساتھ، اور اصل کیا ہے؟ وہ اجناس جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان میں ربا ہے۔ اب چاول کو ہم کس جنس کے ساتھ ملائیں گے؟ کھجور کے ساتھ ملائیں گے، سونے چاندی کے ساتھ ملائیں گے، کس چیز سے ملائیں گے؟ اب یہ کھجور، ہم کہہ رہے ہیں کہ کھجور کے ساتھ ملائیں گے، اب کھجور اور چاول کے درمیان کوئی مشترک چیز ہونی چاہیے نا، کہ ملانے کی وجہ تو پتہ ہو نا ہمیں، کیوں ملا رہے ہیں ہم؟ سونے سے کیوں نہیں ملا رہے؟ چاندی سے کیوں نہیں ملا رہے؟ اب وہ جو وجہ ہے ملانے کی، جو دونوں کو جمع کر رہی ہے، اس کو علت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ایسی چیز قدر مشترک، ہم نے کہا نا قیاس کا معنی ہوتا ہے مساوات، یعنی ہم پلہ ہونا، برابر ہونا، تو لازمی ہے کہ چاول میں اور کھجور میں کوئی ایسی مساوات قدر مشترک موجود ہو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ان دونوں میں یہ چیز موجود ہے، لہذا حکم دونوں کا ایک ہے۔ تو اصل تو ہمارے پاس ہو گئی کھجور یا گندم ہو گئی، فرع ہمارے پاس ہے چاول۔ اب ان دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے، مساوی ہے، جو ان دونوں کو برابر کرتی ہے یہ چیز، اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، جس کو کہتے ہیں علت۔ اور چوتھی چیز جو قیاس میں آتی ہے پھر آتا ہے حکم۔ جب علت آپ کو معلوم ہو گئی اور آپ نے فرع کو اصل سے ملا دیا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ حکم تک پہنچ گئے، اور حکم کیا ہوگا؟ جو اصل کا حکم ہے وہی فرع کا حکم ہے۔ جیسے کھجور میں شرط ہے کہ آپ، ایک کھجور ہے سکری کھجور، وہ 10-20 ریال مطلب کلو ہوتی ہے، اور اجوا کھجور ہے وہ 80 ریال 100 ریال کلو ہے۔ اب آپ کھجور یہ سکری جو ہے اجوا کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، تو شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ یدن بید ہو اور مثلاً بمثل ہو، نقد ہو، اسی مجلس میں آپ دیں اور لیں، ایک شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مثلاً بمثل ہو، برابر ہو، 1 کلو اجوا ہوگی اور 1 کلو اس طرف سکری
کھجور ہوگی. قیمت کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے. قیمت بھلے ایک کی 500 ہو اور دوسری کی 5000 ہو، آپ نے قیمت نہیں دیکھنی. جب جنس ایک ہے تو شریعت نے 2 شرطیں لگائی ہیں تبادلہ کرتے وقت کہ یدن بید ہو، یعنی نقد دینی ہے اور نقد لینی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مثلاً بمثل ہو، برابر ہو، 1 کلو یہاں سے 1 کلو وہاں سے. اگر اس میں آپ نے کمی پیشی کر دی ایک طرف یا ادھر یا ادھر تو مطلب آپ سود میں مبتلا ہو گئے. تو یہی مثال چاول کی اور کھجور کی ہے. اب جب چاول کو آپ کھجور کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی وہی شرائط لگیں گی جو کھجور کو کھجور کے ساتھ تبادلہ کرتے وقت لگی تھی یا گندم کو گندم کے ساتھ تبادلہ کرتے وقت لگی تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی فرع کو اصل کے ساتھ اس کا حکم جاننے کے لیے ملانا کسی علت کی بنیاد پر یہ قیاس ہے. تو جو متقدم علماء تھے یہ قیاس کا محدود معنی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس قیاس سے یہ مراد ہے کہ اس میں یہ 4 چیزیں. جو متقدم علماء تھے ان کے نزدیک قیاس کا معنی وسیع تھا، یعنی کہ کسی بھی رائے میں کسی بھی طرح اجتہاد کرنا ان کے نزدیک قیاس ہوتا تھا. یعنی کسی نص کو آپ نے سمجھ لیا، اس سے استدلال کر لیا تو وہ استدلال قیاس کہلاتا تھا ان کے ہاں. تو متقدم علماء کے نزدیک قیاس کا معنی وسیع تھا، اور متأخر علماء جو ہیں ان کے نزدیک قیاس اب صرف ان 4 چیزوں میں محصور ہے: اصل، فرع، علت اور حکم اس کا. تو کہہ رہے ہیں کان المتقدمون یطلقون اسم القیاس علی الاجتہاد مطلقا وعلی الرأی، کہ متقدم جو علماء تھے وہ قیاس کا لفظ بولتے تھے مطلقاً اجتہاد کرنے پر اور مطلقاً کسی رائے پر. فیشمل ما سوى النص والاجماع، تو جب وہ اجتہاد کا لفظ استعمال کرتے تھے تو اس میں نص اور اجماع کو نکال کر باقی سارے اجتہادات جو ہے قیاس میں شامل ہوتے تھے. اور اس کے بعد استقرار المصطلحات کے بعد جب ایک علم اصول فقہ مدون ہو گیا، اس کی اصطلاحات وضع ہو گئیں علماء کے اتفاق کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ پھر للاصولیین اتجاہین رئیسیین فی تعریفہ، تو پھر اصولیوں نے 2 طریقے اپنائے قیاس کی تعریف کے لیے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ جعل القیاس اسما لفعل المجتہد الذي ينظر في المسألة غیر منصوص على حکمها ليلحقها بالمنصوص علیہا، کہ بعض نے تو قیاس مجتہد کے فعل کو قرار دیا ہے. وہ مجتہد جو محنت کرتا ہے، نص سے استنباط کرتا ہے، علت کو تلاش کرتا ہے، پھر فرع کو اصل سے ملاتا ہے، اس فعل کو انہوں نے قیاس کا نام دیا. اور دوسرا جو فریق تھا جعل القیاس اسما للتساوی الواقع بین المسألتین، دوسرے فریق نے علت کو قیاس کہا ہے. یعنی اس دوسری عبارت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے، پہلے فریق کے نزدیک جو ہے فعل المجتہد وہ قیاس ہے، اور دوسرے فریق کے نزدیک جو دونوں اصل اور فرع میں تساوی ہے، مساوات ہے، اس کو انہوں نے قیاس کا نام قرار دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک علت ہی اصل میں قیاس ہے. اسی بنا پر جو ہے انہوں نے پھر تعریفات اس کی الگ الگ کی ہیں. وعلى هذا يمكن أن نعرفه بناء على الاتجاه الأول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الشرعي الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. کہتے ہیں ہم پہلی رائے کی بنیاد پر ہم قیاس کی اس طرح تعریف کریں گے کہ الحاق فرع باصل، فرع کو ملانا اصل کے ساتھ، فی الحکم الشرعی، کسی شرعی حکم میں، الثابت لہو، جو اصل کے لیے پہلے سے ثابت ہے، لاشتراکہما فی علت الحکم، کیونکہ ان دونوں فرع اور اصل کا اشتراک ہے
ایک علت میں، تو ایک علت کے اشتراک کی وجہ سے فرع کو اصل کے ساتھ ملا دینا کسی حکم میں، یہ قیاس ہے۔ وہ اس کی تعبیرات کہہ رہے ہیں کہ جب تعریفات آپ پڑھیں گے اصول فقہ کی کتابوں میں تعبیرات الگ الگ ہیں، جیسے بعض کہتے ہیں الحاق فرع باصل، اور بعض کہتے ہیں حمل فرع علی اصل، یا بعض یہ بھی کہتے ہیں حمل معلوم علی معلوم۔ اما علی اتجاہ الثانی، دوسری جو رائے ہے جو کہتے ہیں کہ قیاس کیا چیز ہے، پہلی رائے یہ تھی کہ قیاس فعل المجتہد ہے، دوسری رائے کیا تھی؟ جو علت ہی قیاس ہے، مطلب ان کے نزدیک جو چیز دونوں چیزوں میں مساوات پیدا کرتی ہے وہ قیاس ہے۔ ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یمکن ان یعرف بانہ مساوات فرع لاصل فی حکم شرعی لاشتراکہما فی علت الحکم، کہ مساوات برابر کرنا فرع کو اصل کے فی حکم شرعی کسی ایک شرعی حکم میں، لاشتراکہما فی علت الحکم ایک علت میں اشتراک کی وجہ سے دونوں کو برابر کر دینا، یہ قیاس ہے۔ الغرض یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں تقریباً تعریفیں دونوں اس کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ ان تعریفات پر اعتراضات بھی کیے ہیں علماء نے، وَكُلُّ مِنْ هَذَيْنِ التَّعْرِيفَيْنِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْاعْتِرَاضِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ بِالتَّعْرِيف تَمْيِيزُ الْمُعَرَّفِ عَنْ غَيْرِهِ أَمْكَنَ الْاكْتِفَاءُ بِأَيٍّ مِّنْهُمَا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں تعریفات پر اعتراضات ہیں، لیکن تعریف کا مقصد وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو کسی دوسری چیز سے الگ کرنا، ممتاز کرنا، تو یہ چیز دونوں تعریفات سے حاصل ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں تعریفات میں سے کوئی بھی تعریف جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ قیاس ینقسم الی قیاس طرد و قیاس عکس۔ طرد کا معنی ہوتا ہے کہ مطابعت، اور عکس کا معنی آپ جانتے ہیں ضد۔ قیاس کہتے ہیں عموماً علماء کے نزدیک دو قسم ہے، ایک قیاس طرد کہلاتا ہے اور ایک قیاس عکس کہلاتا ہے۔ یہ یہاں انہوں نے دو قسمیں ذکر کی ہیں، عموماً جو ہے قیاس کی آگے ہم پڑھیں گے بہت سی قسمیں ہیں، ایک قیاس طرد اور عکس ہوتا ہے، دوسرا قیاس جلی اور خفی بھی ہے، تیسرا قیاس الشبہ بھی ہے، اور قیاس العلہ بھی ایک کہلاتا ہے، قیاس الدلالہ بھی کہلاتا ہے، قیاس مناسب بھی کہلاتا ہے۔ متعدد اقسام جو ہے علماء نے اس کی بیان کی ہیں، اور ہر قسم کے بارے میں پھر الگ سے بحث ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ قیاس طرد اور عکس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا دونوں کا ہی اعتبار ہوگا قیاسوں کا، یا کسی ایک کا اعتبار ہوگا اور دوسرے کا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن العلماء حین یعرفون انما یعرفون قیاس الطرد لانہ الاصل، تو یہ جو تعریفات دونوں بیان کی ہیں کہتے ہیں یہ قیاس الطرد کی ہیں، عکس کی نہیں ہے۔ اما قیاس العکس فقل من یراعیہ عند تعریف القیاس اما لانہ لا یرا حجیتہ و اما لقلت ورودہ فی کلام الفقہاء۔ قیاس عکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے علماء اس کی تعریف بیان نہیں کرتے۔ کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لأنہ لا یرا حجیتہ، کہ بعض کے نزدیک تو قیاس عکس حجت ہی نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک لقلت ورود ہی، وہ کہتے ہیں کہ فقہ میں قیاس عکس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ پھر آگے وہ قیاس الطرد اور قیاس عکس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ طرد سے کیا مراد ہے اور عکس سے کیا مراد ہے۔ طرد سے مراد کہتے ہیں ثبوت الحکم لثبوت الوصف المدعی علیتہ،
کوئی حکم ثابت کرنا کسی وصف کے ثبوت کی وجہ سے، یعنی کہ ایک صفت ثابت ہو گئی، اس صفت کی وجہ سے ہم نے حکم ثابت کیا، یہ کہتے ہیں قیاس طرد۔ طرد میں نے جیسے کہا کہ مطابعت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے، تو جب ہم نے اصل کا حکم ثابت کر دیا تو اس کے پیچھے پھر فرع کا حکم بھی ہم نے مطابعت میں ثابت کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس الطرد۔ اور قیاس عکس یہ ہوتا ہے کہ اس کے الٹ حکم ثابت کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فی بضع احدکم صدقہ، کہ انسان جو ہے اپنی شہوت اگر پوری کرتا ہے تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے، کیا اس کو اس میں بھی ثواب ملے گا؟ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس عکس کا استعمال کیا۔ تو آپ نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہی کام اور وہی فعل انسان حرام جگہ پر کرے تو کیا اس کے اوپر وزر ہے، گناہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب وہ حلال میں استعمال کرے گا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اب قیاس عکس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز اور اس کے عکس ایک حرام چیز تھی، حلال کو قیاس کیا کس چیز پر؟ حرام پر، کہ آپ نے کہا کہ جب حرام میں وہ چیز استعمال کرے گا تو اس کے اوپر گناہ ہے۔ تو اس کے الٹ کیا ہوا؟ الٹ یہ ہوا کہ جب حلال میں استعمال کرے گا تو اس کے لیے اجر ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس عکس۔ قیاس طرد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسا حکم اصل اور فرع کا، اور قیاس عکس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل کے خلاف حکم، بالکل الٹ حکم۔ جیسے یہاں پر ہے کہ حرام میں آپ نے کہا گناہ ہے اور حلال میں آپ نے کہا ثواب ہے، تو حکم الگ ہو گیا نا، وہاں گناہ کا حکم ہے، یہاں ثواب کا حکم ہے، نتیجہ الگ ہو گیا۔ تو قیاس عکس میں نتیجہ الٹ ہوتا ہے، اور قیاس طرد میں نتیجہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر اصل حرام ہے تو فرع بھی حرام ہے، اگر اصل جائز ہے تو فرع بھی جائز ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے طرد اور عکس سے کیا مراد ہے؟ جی مشائخ، یہ اصل میں بحث جو ہے نا وہ عموماً کم پڑھائی جاتی ہے اداروں میں، مدارس میں، اور کم پڑھنے کی وجہ سے دوسرا خشک بھی ہے تھوڑا یہ سبجیکٹ جو ہے، لیکن یہ ضروری بہت ہے کہ جب تک آپ قیاس کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکیں گے تو جتنے بھی نوازل ہیں، پیش آمدہ مسائل ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ہر زمانے اور ہر جگہ اور ہر دور کے لیے ہے، تو بھائی زمانہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، نئے ایڈیشن آتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو وہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ کو ان کا حکم معلوم کرنا ہے، تو جب تک آپ کو قیاس کے اصول ضابطے ہی نہیں پتہ ہوں گے، قاعدے ہی نہیں پتہ ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان بڑی بڑی جو ہے نا غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے مسائل انسان کبھی کبھار ایسے ایسے حکم بیان کر دیتا ہے کہ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے کسی نئے مسئلے کا حکم معلوم کرنا ہے تو قیاس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آگے انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ قیاس عکس کی مثال کیا ہے۔ روزے سے انہوں نے مثال دی کہ
لو لم یکن الصوم شرطا للاعتکاف المطلق لما کان شرطا لہ مع النظر، کہ اگر مطلق اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے تو جس انسان نے نظر مانی ہے اعتکاف کی تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے؟ یعنی کہتے ہیں مطلق اعتکاف اگر آپ نے کرنا ہے رمضان کے علاوہ کسی بھی شوال کے مہینے میں تو اس کے لیے روزہ شرط ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا یا ہو جاتا ہے؟ جی مشائخ، روزے کے بغیر اعتکاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی شخص شوال میں 10 دن اعتکاف کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے شرط ہے کہ روزہ رکھے؟ شرط نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب مطلق اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے تو کسی شخص نے نظر مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 دن اعتکاف کروں گا، تو پھر آپ نظر کے اعتکاف میں بھی روزے کی شرط نہیں لگا سکتے، کیونکہ اصل مطلق جو اعتکاف ہے اس میں ہی روزہ شرط نہیں ہے، تو پھر نظر کے اعتکاف میں آپ شرط کیوں لگائیں گے؟ اسی طرح عکس الصلاۃ لما لم تکن شرطا للاعتکاف المطلق لم تکن شرطا لہ مع النظر، اسی طرح کہتے ہیں کہ اب اس کے عکس یہ ہے کہ نماز ہے، کیا اعتکاف کے لیے نماز بھی شرط ہے؟ نماز اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، نماز ایک الگ فرض ہے اور اعتکاف ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نماز اعتکاف مطلق کے لیے شرط نہیں ہے تو پھر ہم نظر کے اعتکاف کے لیے بھی کہیں گے کہ یہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائے صفحہ 148 پر۔ یہ آگے جو انہوں نے وضاحت کی ہے یہ اسی اوپر تعریف کی وضاحت ہے، جو میں نے آپ کو واضح کر کے بتا دی۔ قیاس و طرد سے کیا مراد ہے کہ وہ قیاس جو متابعت میں ہو، یعنی حکم جس کا اصل کا بھی وہی ہو اور فرع کا بھی وہی ہو، اور قیاس عکس وہ ہوتا ہے کہ اصل کا حکم فرع کے الٹ ہو، یہ قیاس عکس ہے۔ پھر آگے اسی کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ آگے شرح و تعریف ہے، کہتے ہیں احسن ما یعرف بالقیاس یقال۔ آگے انہوں نے پہلے 2 تعریفیں بیان کی قیاس کی الگ الگ، ایک تعریف فعل المجتہد کو سامنے رکھتے ہوئے، دوسری تعریف علت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب وہ راجح اور صحیح تعریف کہتے ہیں قیاس کی کیا کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے اثبات مثل حکم الاصل للفرع لتساویہما فی علت الحکم، کہ اصل جیسا حکم فرع کے لیے ثابت کرنا ان کے علت میں متحد ہونے کی وجہ سے یہ قیاس ہے۔ اثبات مثل حکم الاصل للفرع، یعنی فرع کے لیے اصل جیسا ہی حکم بیان کرنا، لتساویہما ان کی مساوات کی وجہ سے، فی علت الحکم حکم کی علت میں۔ جب حکم کی علت میں مساوات ہے تو پھر فرع کا بھی وہی حکم ہے جو اصل کا حکم ہے، یہ قیاس ہے۔ پھر آگے انہوں نے اس تعریف کی شرح کی ہے، کہتے ہیں لشرح تعریف لابد من معرفت معانی الکلمات الآتیہ الحکم والاصل والفرع والعلہ، کہ تعریف کی وضاحت کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حکم سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ رکن ہے ایک قیاس کا۔ اصل سے کیا مراد ہے، یہ بھی قیاس کا ایک رکن ہے۔ فرع سے کیا مراد ہے اور علت سے کیا مراد ہے۔ حکم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سبق تعریفہ، کہ جیسا میں نے آپ کو تعارف اصول فقہ کا شروع میں اس وجہ سے کرایا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں تعریفات ابتدائی کے بعد حکم کے اوپر اصولی آتے ہیں اور حکم کے بارے میں بتاتے کہ حکم سے کیا مراد ہے اور حکم شرعی سے کیا مراد ہے اور حکم شرعی کی اقسام کون سی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حکم کی تعریفات اور تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، جیسے وجوب ہے، تحریم ہے، مندوب ہے۔
اور اصل سے جو مراد جو ہے وہ مقیس علیہ ہے، یعنی جس چیز پر قیاس کیا جائے۔ ای الصورہ او المسئلۃ التی ثبت حکمہ بنص او اجماع، یعنی وہ مسئلہ یا وہ صورت جس کا حکم دلیل سے ثابت ہو۔ اور فرع کیا ہے؟ مقصود بھی المقیس، یعنی جس چیز کو قیاس کیا جائے۔ ایک مقیس ہوتا ہے یعنی جس کو قیاس کیا جائے، اور دوسرا ہوتا ہے مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جائے۔ تو جو ہم نے مثال دی تھی چاول اور گندم یا چاول یا کھجور کی، اس میں مقیس کون سا ہے اور مقیس علیہ کون سا ہے؟ چاول کیا ہے؟ مقیس علیہ، چاول مقیس ہے، اور مقیس علیہ کیا ہے؟ کھجور ہے، گندم ہے، جو ہے، یہ مقیس علیہ ہے۔ تو مقیس وہ ہوتا ہے جس کو قیاس کیا جائے، اور مقیس علیہ وہ ہے جس پر قیاس کیا جائے۔ تو چاول جو ہے وہ مقیس ہے، اور گندم جو ہے یا جو ہے یہ مقیس علیہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فرع، مقیس کو کہتے ہیں فرع۔ اور چوتھی چیز ہے علہ۔ علہ سے مراد کہتے ہیں المعنى الذي ثبت الحکم فی المسألة المقیس علیہا لأجلہ، وہ وصف یا وہ علامت جس کی وجہ سے ہم نے فرع کا حکم اصل جیسا ہی رکھا، یہ علت ہے۔ یعنی ایسی وصف، ایسا علامت، ایسی علامت جس کی وجہ سے ہم نے دونوں کو ملایا آپس میں، اس کو کہا جاتا ہے علت۔ تو کہتے فمعنى التعریف ان القیاس هو تسویۃ المجتہد فی الحکم بین مسئلتین احداہما ثبت حکمها بالنص او اجماع او اتفاق من المتناظرین والاخرى محل خلاف، فیقوم المجتہد بالحاقها بالاولى المتفق على حکمها لاجل اشتراک المسئلتین فی الوصف الذي يغلب على الظن انه علت ثبوت الحکم۔ یہ انہوں نے اپنے الفاظ میں ایک خلاصہ بیان کیا ہے قیاس کی تعریف کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجتہد جب دونوں حکموں کو، فرع کو اصل سے ملاتا ہے، تو اصل کا حکم نص سے یا اجماع سے ثابت ہوتا ہے، تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ علت کو تلاش کرتا ہے۔ جب علت اس کو معلوم ہو جاتی ہے تو پھر فرع کا حکم بھی وہی بیان کر دیتا ہے جو اصل کا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے نیچے دی ہے کہ ان الخمر محرمۃ باتفاق المسلمین، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے۔ للنصوص الکثیرہ الواردہ فی تحریمہا، شراب کی حرمت پر بہت سی ادلہ ہیں، منصوص علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ والنبیذ الذی هو عصیر الفواکہ او التمر او الشعیر ونحوہ اذا طبخ حتی ذہب ثلثاہ، کہتے ہیں اب نبیذ ہے ہمارے پاس، اب نبیذ کو اگر اتنا پکایا جائے کہ اس کا 2/3 ختم ہو جائے اور 1/3 رہ جائے، اور پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ کسی جگہ یعنی کہ تخمیر کر کے رکھ دیا جائے، اس میں بھی نشہ آ جاتا ہے، حالانکہ اصل چیز حلال چیز سے لیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں نبیذ کا حکم معلوم کرنا ہے، تو اس کو ہم کس پر قیاس کریں گے؟ خمر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ جیسا کہ ہم نبیذ کو قیاس کرتے ہیں خمر پر، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نبیذ بھی اگر اس میں یہ صفت پائی جائے کہ اس کو اتنا پکایا جائے کہ اس کے 2/3 ختم ہو جائے، 1/3 رہ جائے، اور پھر اس کی تخمیر کر کے اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ بعض روایات میں 3 دن تک بھی آتا ہے کہ 3 دن تک اگر آپ نے اس کو رکھ لیا تو اس میں نشے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو نشے کی کیفیت آ گئی تو ہم کہیں گے یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کس دلیل سے حرام ہے؟ قیاساً علی الخمر، شراب پر ہم نے اس کو
قیاس کیا کیونکہ دونوں میں علت جامع جو ہے وہ کیا ہے؟ نشہ ہے۔ وهذا المثال يذكر اکثر الاصولین مع ان تحریم النبی ثابت بقول کل مسکر خمر۔ اس طرح دوسری انہوں نے مثال دی ہے اگلے صفحے پہ 149 پہ، ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال البر بالبر مثلا بمثل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گندم کا جب تبادلہ ہوگا گندم کے ساتھ تو شرط یہ ہے کہ مثلاً بمثل ہو، برابر ہو وزن میں۔ تو فقاس الجمہور الذرۃ علی البر، تو جمہور نے پھر مکئی کو جو کہ منصوص علیہ نہیں ہے قیاس کیا ہے گندم کے اوپر۔ وحکموا بتحریم بیعہا بجنسہا مع التفاوت فی المقدار، تو انہوں نے پھر یہ حکم لگایا ہے کہ اگر آپ مکئی کو مکئی کے ساتھ تبادلہ کریں گے تو شرط وہی لاگو ہوگی جو گندم کو گندم کے ساتھ تبادلہ کرتے وقت لاگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی علت کیا ہے؟ علت میں اختلاف ہے، اس کی تفصیل جو ہے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اگلا جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ وہ ارکان القیاس سے متعلق ہوگا کہ قیاس کے کون سے ارکان ہیں، جو خلاصتاً آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ 4 ارکان ہیں، اصل ہے، فرع ہے، علت ہے اور حکم ہے۔ اب آگے ان 4 ارکان کی تفصیلات ہیں، تو اگلی کلاس میں آپ لوگ آنے سے پہلے یہ جو عبارت ہم نے ابھی یہ پڑھی ہے یہاں تک، یہ آپ ایک دفعہ پڑھ کر آئیے گا۔ اس میں کوئی لفظ کوئی جملہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو درس شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا کہ آپ پوچھ لیں کہ اس چیز کا مجھے معنی یا مطلب سمجھ نہیں آیا، تو اس کو ہم واضح کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے ارکان القیاس کے بارے میں بات کریں گے باذن اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔